دوستو، علاؤالدین خلجی اتہاس کا وہ سلطان ہے کہ جس کا نام سنتے ہی آپ لوگوں کے دماغ میں بھی ایک ایسے بادشاہ کی تصویر سامنے آتی ہوگی کہ جو بادشاہ اپنی سلطنت میں رہنے والے بے گناہ لوگوں پر تو ظلم کرتا ہی ہے، اور ساتھ ہی میں وہ بادشاہ بہت بڑا عیاش اور ایک جنگلی قسم کا انسان ہے۔ وہ اتنے زیادہ برے کام کرتا ہے کہ وہ اپنے برے کاموں کی وجہ سے ایک انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ سلطان علاؤالدین خلجی کے بارے میں یہ تمام چیزیں ہر ایک انسان کے دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی وجہ سے آتی ہیں، اور وہ وجہ ہے آج سے تقریباً 2.5 یا 3 سال پہلے ریلیز ہونے والی پدماوت نام کی وہ مووی، جس مووی نے اس دنیا میں ہندی اور اردو بولنے والے ملینز لوگوں کے دماغ میں علاؤالدین خلجی کے بارے میں ایک نئی سٹوری ڈالی ہے۔ دوستو، ویسے تو ہسٹری یعنی ہمارا اتہاس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جسے ہمیشہ اپنے دھرم، اپنی جاتی کے چشمے کو ہٹا کر ہی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اتہاس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر جہاں ایک طرف 50% مٹھاس ہے تو وہیں دوسری طرف 50% کڑواہٹ بھی بسی ہوئی ہے۔ دوستو، ویسے تو ہمارے ملک بھارت پر بہت سارے بادشاہوں نے راج کیا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان علاؤالدین خلجی کے بارے میں۔ ہم جانیں گے کہ آخر سلطان علاؤالدین خلجی کون تھا، وہ کیسا بادشاہ تھا، اس کی پوری زندگی کیسی گزری، ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر کیا ریزن ہے کہ آج جب سلطان علاؤالدین خلجی کا نام لیا جاتا ہے تو جہاں ایک طرف کچھ لوگ اس کا نام سنتے ہی اسے ایک جنگلی قسم کا انسان بتاتے ہیں اور اسے ایک بے رحم بادشاہ بتاتے ہیں، ایک ظالم انسان بتاتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ اس کا نام سن کر اسے ایک اچھے بادشاہ کے طور پر یاد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان علاؤالدین خلجی کا ہمارے ملک بھارت پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو فی الحال ان تمام چیزوں کی ریئلٹی جانیں گے کہ آخر اتہاس ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیا علاؤالدین خلجی ایک ظالم انسان تھا یا پھر ایک اچھا بادشاہ تھا؟ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کریں تاکہ اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ کسی بھی بادشاہ کا اچھا یا برا ہونا اس چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ وہ ہندو ہے، مسلم ہے، کرسچن ہے یا یہودی ہے یا کس مذہب کا ہے، بلکہ کسی بھی بادشاہ کا اچھا یا برا ہونا ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پر کہ وہ اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اگر وہ اپنی سلطنت میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، نرمی کے وقت نرمی، سختی کے وقت سختی کرتا ہے اور انصاف سے کام لیتا ہے، تو یقیناً وہ ایک اچھا بادشاہ ہے، اب وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ دوستو، علاؤالدین خلجی کی پیدائش 1267 میں ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ افغانستان میں پیدا ہوا تھا، تو وہیں زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ علاؤالدین خلجی کی پیدائش بھارت کے بنگال میں ہی ہوئی تھی۔ جب سلطان علاؤالدین خلجی سمجھدار ہوا تھا تو اس وقت ہندوستان کے تخت پر سلطان علاؤالدین کے چچا یعنی سلطان جلال الدین کا راج تھا۔ علاؤالدین خلجی کا چچا یعنی دلی کا سلطان، سلطان جلال الدین بہت نرم دل اور نیک انسان تھا۔ علاؤالدین خلجی کے چچا یعنی سلطان جلال الدین کی نرمی کی وجہ سے ہی پورے ہندوستان میں جگہ جگہ بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن جب 1296 میں سلطان علاؤالدین خلجی ہندوستان کے تخت پر بیٹھا تو وہ تمام باغیوں کے لیے قہر بن کر ٹوٹا۔ اس نے اپنی ریاست کے تمام باغیوں کو پوری طرح سے کچل دیا۔ دوستو، اس بات میں بالکل بھی شک نہیں ہے کہ سلطان علاؤالدین خلجی اپنے چچا یعنی سلطان جلال الدین کو قتل کرنے کے بعد ہی دلی کے تخت پر بیٹھا تھا۔ لیکن دوستو، جہاں ایک طرف کچھ اتہاس کاروں نے سلطان علاؤالدین کو اپنے چچا کا قاتل ہونے کی وجہ سے کرٹیسائز کیا ہے، وہیں دوسری طرف کچھ اتہاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ سلطان علاؤالدین خلجی نے جو اپنے چچا کا قتل کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ اس وقت خلجی ریاست میں بغاوت بہت زیادہ اٹھ چکی تھی، اور یہ تمام بغاوتیں سلطان علاؤالدین خلجی کے چچا کی نرمی کی وجہ سے ہی اٹھ رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی علاؤالدین خود تخت پر بیٹھا تو اس نے ان تمام باغیوں کے سروں کو کچل دیا کہ جو بھی اس کی ریاست کو توڑنا چاہتے تھے۔ دوستو، علاؤالدین خلجی ایک سخت مزاج انسان تھا، یعنی وہ اپنے دشمن پر ذرہ برابر بھی رحم نہیں کیا کرتا تھا، اور اسی سخت مزاج نے ہی اسے ہندوستان کا ایک ایسا بادشاہ بنا دیا تھا کہ جس نے پورے ٹوٹے ہوئے ہندوستان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا تھا۔ یعنی 1296 سے پہلے
ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی 1296 میں علاؤالدین خلجی دلی کے تخت پر بیٹھا، اس نے ان تمام ریاستوں کو جیت لیا جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ان تمام ریاستوں کو اپنی سلطنت میں ملا کر ایک بڑی سلطنت قائم کی۔ جن ریاستوں کو علاؤالدین خلجی نے جیتا تھا ان میں گجرات، چتوڑ، مالوا جیسی بڑی اور طاقتور ریاستیں بھی شامل تھیں۔ دوستو، سلطان علاؤالدین خلجی اتہاس کا وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے روز کھانے والے اناج کی قیمتوں کو مقرر کر دیا تھا۔ یعنی علاؤالدین خلجی سے پہلے جو اناج کی قیمتیں ہوتی تھیں وہ مقرر نہیں ہوا کرتی تھیں، لیکن علاؤالدین خلجی نے روز گھروں میں استعمال ہونے والی اناج جیسی چیزوں کی قیمتوں کو مقرر کر دیا، اور پھر دلی کی بازار میں ان کی پوری سلطنت کے دور میں اناج کی قیمتیں نہ کبھی بڑھی اور نہ ہی کبھی گھٹی تھیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی کے دور کی بازاروں کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سلطان علاؤالدین خلجی نے بازار کا بہت اچھا انتظام کیا تھا۔ ان کے دور میں جگہ جگہ پر منڈیاں ہوا کرتی تھیں۔ بازاروں میں سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے جاسوس بٹھا رکھے تھے۔ جب بھی کوئی بھی انسان تولنے میں کمی یا زیادتی کرتا یا پھر ریٹ بڑھا کر بولتا تو وہ فوراً سلطان علاؤالدین خلجی تک خبر کو پہنچا دیا کرتے تھے اور مجرم کو فوراً سزا دی جاتی تھی۔ دوستو، ویسے تو علاؤالدین خلجی نے اپنی سلطنت کے دور میں بہت سے بڑے بڑے کام کیے تھے، لیکن علاؤالدین خلجی کا جو سب سے بڑا کام اور کبھی بھی نہ بھولنے والا کام تھا وہ ہندوستان کو منگولوں سے بچانا تھا۔ جس دور میں سلطان علاؤالدین خلجی نے ہندوستان کی گدی کو سنبھالا تھا، اس وقت پوری دنیا میں منگولوں کا خوف ہوا کرتا تھا۔ منگول ایک ایسی فوج ہوا کرتی تھی جو جس ملک سے گزر جاتی تھی تو پورے ملک کو برباد کر جاتی تھی۔ منگولوں کا صرف ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا کہ جس علاقے سے گزرو، انسان تو انسان، جانور کو بھی مت چھوڑو۔ وہ جس علاقے سے گزر جاتے تھے وہاں کی ہر چیز کو برباد کر کے ہی آگے بڑھتے تھے۔ آدھے سے زیادہ ایشیا کو جیتنے کے بعد اب منگولوں کی نظر ڈائریکٹ ہندوستان پر تھی۔ زیادہ تر اتہاسکاروں کا ماننا ہے کہ یہ بھارت کے لوگوں کی خوش قسمتی ہی تھی کہ منگولوں نے جب ہندوستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو وہ خلجی کا دور تھا۔ اگر خلجی کے سلطان بننے سے پہلے منگول اس پر حملہ کرتے تو ہمارے بھارت کا بھی وہی حال ہوتا جو منگولوں نے بغداد اور چائنا کا کیا تھا، کیونکہ علاؤالدین خلجی سے پہلے ہندوستان پوری طرح سے بکھرا ہوا تھا اور ایسی حالت میں منگول جیسی فوج کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ لیکن کیونکہ علاؤالدین خلجی ایک ہوشیار بادشاہ اور بہادر سپہ سالار تھا، اس نے ہندوستان میں بسنے والے لوگوں کو منگولوں سے نہ صرف ایک بار بلکہ 6 بار بچایا تھا۔ منگول جب ایک بار ہار جاتے تو اگلی بار غصے میں اور بڑی سینا لے کر آتے، لیکن سلطان علاؤالدین خلجی اپنی ہوشیاری اور بہادری سے انہیں پھر سے ہرا دیتا۔ اس طرح لگاتار منگولوں کو 6 بار شکست ملی۔ دوستو، آج کے دور میں سلطان علاؤالدین خلجی سے ایک اسٹوری کو جوڑا جاتا ہے، اور وہ اسٹوری ہے رانی پدماوتی کی۔ اس اسٹوری کے ذریعے سے سب کو یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سلطان علاؤالدین خلجی ایک عیاش قسم کا انسان تھا اور ایک ایسی رانی کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی، اور اسی رانی سے محبت ہونے کی وجہ سے ہی سلطان علاؤالدین خلجی نے چتوڑ کی ریاست پر حملہ کیا تھا۔ حالانکہ دوستو، رانی پدماوتی کی کہانی کا سچائی سے دور دور تک کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، اور اس کہانی کے جھوٹ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ رانی پدماوتی کی کہانی سلطان علاؤالدین خلجی کے چتوڑ پر قبضہ کرنے کے 237 سال بعد لکھی گئی تھی، اور اس کو لکھنے والا انسان تھا ملک محمد جائسی۔ یہ ایک شاعر تھا جو اپنی شوقیہ شاعری کیا کرتا تھا، اور رانی پدماوتی کی کہانی ان نے صرف اور صرف منورنجن کے ہی لیے لکھی تھی۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ علاؤالدین خلجی کے چتوڑ پر قبضہ کرنے کے 237 سال بعد رانی پدماوتی کی کہانی کو لکھا گیا تھا۔ اب بیچ کا جو بچے ہوئے 237 سال ہیں اس میں بہت سے اتہاسکار رہے، لیکن کسی نے بھی علاؤالدین خلجی کی اس کہانی کا ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ علاؤالدین خلجی کے دور کے ہی ایک بہت بڑے اتہاسکار یعنی ہسٹورین امیر خسرو، جو علاؤالدین خلجی کے محل میں ہی رہا کرتے تھے، انہوں نے علاؤالدین خلجی کی پوری ہسٹری کو ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں علاؤالدین خلجی کی کمیوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کی اچھائیوں کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی رانی پدماوتی کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ علاؤالدین خلجی کے دور میں ایسے بہت سے ہسٹورین رہے ہیں جنہوں نے علاؤالدین خلجی کو ہمیشہ کرٹیسائز کیا، یعنی ہمیشہ اسے برائی سے ہی یاد کیا، لیکن دوستو آپ کو تعجب ہوگا کہ انہوں نے علاؤالدین خلجی کی ہزاروں برائیوں کا ذکر کیا لیکن رانی پدماوتی کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں کیا۔
دوستو ظاہر ہے کہ اگر اس کہانی میں ذرہ برابر بھی سچائی ہوتی تو ملک محمد جائسی سے پہلے کے جو 237 سال بچے ہوئے ہیں اس دور کا کوئی نہ کوئی ہسٹورین اس چیز کو ضرور ذکر کرتا۔ تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آج کے لیے اپنی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔